اب ایک اور بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے امتحانات اگر حالت روزہ میں آ جائیں، ایگزامس. آیت اللہ سیستانی نے باقاعدہ ایک بڑا مفصل اس کے اوپر اپنا ایک فتویٰ روزہ اور امتحانات کے سلسلے میں ایک دیا ہے. اچھا وہ ابھی ہم آپ کے سامنے اس کے ترجمے کے طور پر، تو آپ دیکھیں گے اس سے اندازہ ہوگا کہ روزہ چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے، شریعت نے کتنے اس میں سختی کی ہے. اچھا اب آپ مرحلے وار جس طریقے سے ابھی آپ نے ایسے افراد جن کی نوعیت ملازمت کی ایسی ہے ان کے لیے کتنے مراحل ہیں، اسی طریقے سے ایگزامس اور روزہ اس کے مرحلے کیا ہیں. دیکھیے پہلی صورت یہ ہے کہ اسکول اور کالج کی پڑھائی کو مکمل کرنا بنیادی طور پر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ روزہ چھوڑنے کا عذر نہیں. یہ تو سارے مجتہدین بھی کہتے ہیں، لہٰذا وہ پڑھائی بھی کرے، امتحان بھی دے، ساتھ میں روزہ بھی رکھے. یہ تو پہلی صورتحال. یہ عذر نہیں ہے کہ میرے ایگزام ہے تو میں روزہ چھوڑ دوں، نہیں، پڑھائی بھی کرے، روزہ بھی رکھے. اچھا اسٹوڈنٹ جو ہے، جو طالب علم ہے، وہ روزہ اور پیپر ایک ساتھ نہیں کر سکتا. اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر ایک صورتحال یہ بنے گی، اب آیت اللہ خود سیستانی فرماتے پڑھائی چھوڑ دے اگر ممکن ہے، روزہ رکھے. مثلا بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنی زیادہ اہم نہیں ہے اس وقت پڑھائی، مثلا ویسی بی اے کر رہے ہیں، ویسی کوئی ڈپلوما کر رہے ہیں، فارغ بیٹھے ہوئے تو فلاں کورس کر رہے ہیں، کوئی ایسا بہت بڑا زندگی کے اندر ان کے مسئلہ نہیں آئے گا، کوئی بات نہیں، پیپر اگلے سال دے دیجیے گا، سپلیمنٹری میں دے دیجیے گا، لیکن روزہ رکھیں. یہ اس صورت میں ہے جبکہ اسٹوڈنٹ کے لیے ایسا کرنا زیادہ مشکل نہ ہو، یا مشکل ہے لیکن بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. جیسے پروفیشنل کالج کی پڑھائی ہے، ساری زندگی اس کا کیریئر ضائع ہو جائے گا، اب ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ پڑھائی اور روزہ ساتھ ہو سکتے ہیں تو روزہ رکھنا پڑے گا. پیپر اور روزہ ساتھ نہیں ہو سکتے اگر، تو وہ پھر جو ہے اگر ممکن ہے اس کے لیے بہت زیادہ اہم نہیں ہے امتحان، تو امتحان چھوڑ دے، سپلیمنٹری میں دے، اگلے سال دے. لیکن اگر بہت مشکل ہو رہی ہے، نہیں، اس کی کیریئر ضائع ہو جائے گا اور اسی سال اس کو مکمل کرنا ضروری. اب وہ یا تو روزہ رکھے یا پیپر دے، دونوں کام ایک ساتھ نہیں کر پا رہا ہے اور پڑھائی چھوڑ رہا ہے تو پورا سال ضائع ہو رہا ہے، وہ اور ایک اور مشکل کا شکار ہو جائے گا. اب فرماتے ہیں کہ دو باتیں ہوں گی. پہلے چیز یہ کہ اگر وہ پیپر والے دن 22 کلومیٹر سفر کر سکتا ہے تو اپنے روزے کو قصر کر لے. 22 کلومیٹر سفر کرے، سفر کر کے 22 کلومیٹر واپس آئے گا، 22 کلومیٹر کے بعد کھا پی سکتا ہے، پھر واپس آ جائے، وہاں کھا پی کے واپس آئے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر 22 کلومیٹر کے بعد اس نے کچھ کھایا نہیں اور ویسے ہی وہ اپنے وطن واپس آ گیا، تو اپنے وطن اگر واپس آ جائے اور منافی روزہ کوئی کام نہ کیا ہو تو اس روزے کو پورا کرنا واجب ہو جائے گا. تو وہاں کچھ کھا لے، پھر اس کے بعد واپس آئے، 1-1.5-2 گھنٹے لگیں گے، سفر قصر کر کے آئے، اپنا صبح نکل جائے 5 بجے قریب، 7 بجے واپس آئے گا، اس کے بعد دن بھر کھاتا پیتا رہے، آرام سے جائے اور ایگزام دے کر آ جائے. البتہ بعد رمضان اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی، اور جان بوجھ کے بھی اپنے روزے کو قصر کیا جا سکتا ہے. یہ بھی آگے چل کر بھی انشاءاللہ ایک مسئلہ آئے گا. کفارہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، یہ شریعت نے اس کو حل بتایا ہے کہ اگر ایسی کوئی استثنائی کیفیت آ رہی ہے تو وہ اپنے اس 22 کلومیٹر سفر کر کے اپنے اس روزے کو قصر کر کے واپس آ جائے. اچھا اگر وہ بہت سی خواتین ایسی مثلا وہ چاہتی ہیں، جیسے آپ ہیں، آپ میں سے کوئی اب کوئی گھر والا لے جانے کو تیار نہیں، اتنی صبح 5 بجے تمہیں کہاں ٹول پلازا جو ہے اس سے بھی آگے جو ہے وہ لے کر جائیں، اور ہم مثلا کوئی اس کے امکانات نہیں ہیں سفر کرنے کے، تو کیا تب وہ چھوڑ سکتی ہے روزہ؟ نہیں، تب بھی نہیں، بلکہ وہ روزے کی نیت کرے، تمام دن روزے سے رہے. جب اس کے لیے ناقابل برداشت کیفیت آئے اور اسے یہ لگے کہ اگر اب میں نے کچھ کھایا پیا نہیں تو اب میرے لیے ممکن نہیں ہے اس کو برداشت کرنا، تو وہ صرف معمولی مقدار کھانے پینے کی اتنی مقدار استعمال کر لے جس سے وہ ناقابل برداشت کیفیت ختم ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ گھٹا گھٹ وہ پانی پی لے کئی گلاس، یا مثلا خوب سارا پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، نہیں، یہ نہیں کر سکتی، حرام ہو جائے گا. اتنا لے کے جتنا بس اس کو ضرورت ہے، اور اس میں وہ اپنا پیپر وغیرہ دے دے گی یا دے دے گا، وہ آزادی کے ساتھ کھانے پینے کی اجازت نہیں، اور پھر بعد رمضان ان تمام روزوں کی قضا بھی کرنی. تو آپ نے دیکھا کہ ایگزام والا مسئلہ بھی اتنا آسان نہیں کہ لوگ کہتے کوئی بات نہیں، گھر والے بھی کہہ رہے ہیں بھائی امتحان ہے، پروفیشنل کالج کا امتحان ہے، یونیورسٹی کا امتحان ہے، سال ضائع ہو جائے گا. نہیں، زیادہ تر افراد بڑے آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں. وہ تو پہلے سے ہی کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی جنگ میں آپ، یہ دماغ میں ایک
خیال بھی آپ کے ہو کہ اس جنگ میں آپ کو شکست ہو سکتی ہے تو 50% آپ کو شکست ہو چکی ہے. صرف امکان رکھنے کی. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں فاتح ہونا ہے تو پھر آپ کو فتح ملے گی, ورنہ اگر پہلے سے ہار مان کے بیٹھ گئے یا دماغ میں سوچ کے بیٹھ گئے کہ میری طبیعت کہیں خراب نہ ہو جائے تو وہ سائیکولوجیکل ایک برڈن بھی آپ کے اوپر آ جائے گا اور ایسا لگے گا جیسے واقعی طبیعت ایسی خراب ہو رہی ہے کہ جیسے جان نکل جائے گی. 1-2 گلاس اگر صرف پانی نہیں اگر کسی دن ملا ہے تو کون اس میں مر رہا ہے یا اس کو ایسی تکلیف ہو رہی ہے. تھوڑی سی پریشانی ضرور ہے کہ پیاس زیادہ لگ رہی ہے, بھوک زیادہ لگ یہ ہو رہا ہے, لیکن یہ کمزوری بھی ہو رہی ہے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے اور جائز نہیں. باقاعدہ یہ والا تفصیلی فتویٰ آقا سیستانی کی ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر بھی استفتاءات کے سیکشن میں موجود ہے, کوئی عربی کے اندر دیکھنا چاہے تو وہاں اس کو مل جائے گا. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.